تھے ہمیں ایک تیرے مارکائے آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جستی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا ہمارے چینل فرسٹ لرننگ پر خیر مقدم استقبال ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے افسانے کا ارتقاء۔ افسانے کا ارتقاء یعنی افسانے کی ترقی۔ افسانہ کیسے شروع ہوا اور اس کی ترقی کیسے ہوئی۔ نثری اصناف میں داستان آپ پڑھ چکے ہیں، ناول پڑھ چکے ہیں، اور آج کل ہم لوگ افسانہ پڑھ رہے ہیں۔ تو افسانہ کے اصول اور افسانہ کی تعریف ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم لوگ پڑھیں گے افسانے کا ارتقاء۔ یہ سارے افسانوی ادب میں آتے ہیں۔ یہ جو داستان ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، یہ سارے کیا افسانوی ادب میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، افسانوی ادب میں یہ سارے آتے ہیں۔ اور جو خاکہ ہے، خطوط نگاری ہے، مکتوب نگاری ہے، سوانح عمری ہے، خود نوشت ہے، سفر نامہ ہے، یہ سارے غیر افسانوی ادب میں آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، افسانوی ادب میں ہمارا آتا ہے داستان، ناول، افسانہ، یہ سارے افسانوی ادب میں آتے ہیں۔ اور غیر افسانوی ادب میں خاکہ، مکتوب نگاری، سوانح عمری، خود نوشت، سفر نامہ، یہ سب غیر افسانوی ادب میں آتے ہیں۔ تو ہم لوگ آج کل پڑھ رہے ہیں افسانوی ادب، اور افسانوی ادب میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نثری اصناف میں داستان اور ناول میں پڑھا چکی ہوں، اور آج ہم لوگ پڑھیں گے افسانے کا ارتقاء، کہ افسانے کی ترقی کیسے ہوئی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جب لوگوں کے پاس وقت بہت تھا تو لوگ داستان سنتے تھے، لمبی لمبی کہانیاں سنتے تھے۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ کہانی ختم نہیں ہو، کیونکہ وقت بہت تھا لوگوں کے پاس۔ اس کے بعد جب وقت کی کمی ہوئی تو ناول لکھا گیا، اور ناول بھی لمبی ہوتی تھی، اس میں پوری زندگی کی کہانی ہوتی تھی۔ لیکن اب لوگوں کے پاس وقت بہت کم ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی کہانی ہو جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، افسانے کا ارتقاء ہوا اور افسانہ لکھا جانے لگا۔ تو یہ جو مختصر افسانہ ہے، مغرب کی پیداوار ہے۔ یہ مختصر افسانہ یعنی چھوٹا افسانہ مغرب کی پیداوار ہے۔ وہاں پنپنے کے بعد ہی یہ ہمارے ملک میں درآمد کیا گیا۔ یعنی وہاں جب پنپ گئی، جب بڑھی پھولی، خوب لکھا جانے لگا، اس کے بعد ہمارے ملک میں درآمد کیا گیا، یعنی اسے لایا گیا۔ آمد یعنی لانا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں امریکہ کے مصنف واشنگٹن ارون نے اسکیچ بک لکھ کر اس صنف کی بنیاد ڈالی، اور 19ویں صدی کے آغاز میں یعنی 19ویں صدی کے شروعات میں امریکہ کے مصنف کیا نام تھا، واشنگٹن ارون۔ ان کا نام تھا واشنگٹن ارون۔ انہوں نے ایک اسکیچ بک لکھا تھا، اور اسکیچ بک لکھ کر اس صنف کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد نستھنل ہاتھورن کے ہاتھوں اسے فروغ دیا گیا، اور اس کے بعد نستھنل ہاتھورن کے ہاتھوں اسے فروغ دیا گیا، یعنی اسے آگے بڑھایا گیا۔ ہاتھورن نے بیان کی ندورت اور حسن کاری کو افسانے کی بنیادی شرط قرار دیا۔ اور ہاتھورن نے کیا، بیان کی ندورت یعنی انوکھا پن۔ بیان میں کیا، ایک انوکھا پن ہونا چاہیے۔ حسن کاری یعنی حسن، اس کو سجا کر لکھنا ہے۔ افسانے کی بنیادی شرط قرار دیا کس نے، ہاتھورن نے کیا کہا کہ اس میں بیان کی جو ندورت ہو، بیان میں کیا ہے، لکھنے کے انداز میں انوکھا پن ہو، اور اس میں حسن کاری ہو، یعنی اسے سجا کر لکھا گیا ہو۔ ٹھیک ہے۔ ایڈگر ایلن پو افسانے کی تاریخ میں تیسرا اہم نام ہے۔ ہم نے دو پڑھا، واشنگٹن ارون اور نستھنل ہاتھورن، اور تیسرا نام ہے ایڈگر ایلن پو کا۔ افسانے کی تاریخ میں یہ تیسرا اہم نام ہے۔ انہوں نے وحدت تاثیر اور ہم آہنگی کو افسانے کے لیے لازمی ٹھہرایا۔ اور ایڈگر ایلن پو افسانے کی تاریخ میں تیسرا نام ہے، اور انہوں نے بتایا کہ وحدت تاثیر اور ہم آہنگی، وحدت معنی کیا ہوتا ہے، وحدت واحد سے بنا، یعنی واحد یعنی ایک، اور تاثیر یعنی اثر۔ یعنی جب ہم افسانہ پڑھیں تو ہمارے چہرے پر ایک ہی اثر ہو، یا تو خوشی کا یا تو غم کا۔ اگر افسانہ پڑھ رہے ہیں، اگر اس میں خوشی کی باتیں ہیں تو پوری افسانہ خوشی کی باتوں سے رہے، ہنسی مذاق والی باتوں سے رہے، اور اگر غمگین ہے افسانہ، غم کی باتیں ہیں، دکھ کی باتیں ہیں، تو پورے افسانے میں کیا ہے، غم ہی رہے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا ہنس لیا اور تھوڑا اداس ہو گئے، ایسا نہیں۔ تو وحدت تاثیر اسے ہی کہا جاتا ہے۔ وحدت یعنی واحد، ایک، اور تاثیر یعنی اثر۔ ایک ہی اثر، ایک ہی تاثیر ہونا چاہیے افسانہ پڑھتے وقت۔ یا اگر وہ دکھی والا افسانہ ہے تو پوری افسانہ دکھ والا رہے، اور اگر ہنسی خوشی والا ہے تو پورا افسانہ ہنسی خوشی والا رہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہم آہنگی مطلب ہوتا ہے ملاپ، ربط۔ ٹھیک ہے،
اتفاق یعنی ایک طرح کا کہانی ہو، اس میں اتفاق رائے یعنی ایک طرح کا کہانی ہو اور رائے بھی اس میں ایک ہو۔ ہم اگر ہنسی والی باتیں لکھ رہے ہیں تو ہنسی خوشی کی ہی باتیں لکھتے چلے جائیں گے، افسانہ پورا اسی پر ہوگا۔ اگر دکھ یا غم کی بات ہے تو افسانہ اسی پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وحدت تاثیر اور ہم آہنگی کو افسانے کے لیے لازمی ٹھہرایا گیا۔ جلد ہی یہ ادبی صنف ہر طرف مقبول ہو گئی، اور یہ جو ادبی صنف تھی ہر طرف مقبول ہو گئی۔ کیا؟ مختصر افسانہ۔ امریکہ، روس، انگلستان اور فرانس میں بڑے بڑے افسانہ نگار پیدا ہوئے۔ ان میں ڈکنس، اسٹونن، اناتول فرانس، مارسل پروسیت، گورکی، چیخوف، موپاسا نے عالمگیر شہرت پائی، اور پورے دنیا میں بڑے بڑے افسانہ نگار پیدا ہوئے، اور ان سب افسانہ نگاروں نے پوری دنیا میں کیا شہرت پائی، ٹھیک ہے۔ 20ویں صدی سے پہلے ہمارے ادب میں مختصر افسانے کا وجود نہیں تھا، اور 20ویں صدی سے پہلے ہمارے ادب میں کیا مختصر افسانے کا وجود نہیں تھا۔ 19ویں صدی کے شروع میں قصص مشرق کے نام سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے ایک کتاب تیار کی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں، 20ویں صدی سے پہلے ہمارے ہاں جو مختصر افسانے ہیں اس کا وجود نہیں تھا۔ 19ویں صدی کے شروع میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے قصص مشرق کے نام سے ایک کتاب تیار کی تھی، جس میں اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے قصے تھے جو اس زمانے میں مقبول تھے۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے ایک کتاب لکھی تھی قصص مشرق کے نام سے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں تھیں جو اس زمانے میں مقبول تھیں۔ مولوی نذیر احمد نے بھی چھوٹی چھوٹی کہانیاں بچوں کے لیے اپنی زبان میں لکھا تھا، اور اس کا نام منتخب الحکایات رکھا گیا۔ اور اس کا نام کیا رکھا گیا؟ منتخب الحکایات، ٹھیک ہے۔ اور کس نے لکھا تھا؟ مولوی نذیر احمد نے لکھا تھا، اور اس میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں تھیں جو بچوں کے لیے تھیں۔ مگر ان دونوں کتابوں میں جو قصے پائے جاتے ہیں اسے افسانہ نہیں کہا جا سکتا، اور ان دونوں کتابوں میں جو کہانی تھی، جو قصے تھے، اسے افسانہ نہیں کہا جا سکتا۔ اردو مختصر افسانے کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی سے ہوتا ہے، اور اردو کا جو مختصر افسانے کا آغاز کب ہوتا ہے؟ باقاعدہ 20ویں صدی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے پڑھا کہ امریکہ میں اور جو مغرب میں تھا وہ 19ویں صدی میں واشنگٹن ارون نے اسکیچ بک لکھ کر اس صنف کی بنیاد ڈالی۔ تو 19ویں صدی میں کیا ہے، امریکہ میں اور مغرب میں کیا ہے، افسانے کی شروعات ہو چکی تھی، لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں کیا ہے، 20ویں صدی میں یہ شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اردو میں مختصر افسانے کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں سب سے اہم نام پریم چند کا ہے، اور اردو کے جو اولین افسانہ نگار ہیں ان میں سب سے اہم نام کس کا ہے؟ پریم چند کا ہے۔ اور پریم چند کا کہانی کس نے نہیں پڑھی ہوگی؟ جو نہیں پڑھنا جانتے ہیں، جنہوں نے کہانی نہیں پڑھی ہوگی، وہ بھی پریم چند کا نام جانتے ہیں۔ پریم چند بہت ہی مشہور افسانہ نگار ہیں، اور انہوں نے لگ بھگ 300 افسانہ لکھا ہے اور 12-13 ناول لکھے ہیں۔ اور یہ جو ناول اور افسانہ ہے وہ بہت مشہور افسانہ اور ناول ہے۔ انہوں نے سماجی مسائل کو اپنی کہانی کا موضوع بنایا، اور انہوں نے سماجی مسائل کو، ہمارے سماج میں جو مسئلے تھے، ہمارے ساتھ جو مسائل چل رہے تھے، اسی مسئلے کو انہوں نے اپنی کہانی کا موضوع بنایا، ٹاپک بنایا۔ وطن کی محبت، سماجی انصاف اور سیاسی آزادی کی خواہش کو اپنے افسانوں میں جگہ دی، کیونکہ اس وقت انگریزوں کا زمانہ تھا اور ہندوستان غلام تھا، لوگوں پر بہت ظلم ہوتے تھے، ہمارے جو سیاسی مسائل تھے وہ بہت زیادہ تھے، اور ہمارے جو وطن کی محبت تھی، سماجی انصاف تھا، سیاسی آزادی کی خواہش تھی، ان سب موضوع کو انہوں نے اپنے افسانوں میں جگہ دی۔ گاندھی واد اور ترقی پسند تحریک نے بھی انہیں اپنی طرف متوجہ کیا، اور گاندھی واد اور ترقی پسند تحریک نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ اس راز سے بخوبی واقف تھے کہ ہندوستان کے بیشتر آبادی دیہات میں رہتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ 70% لوگ کیا ہے، ہمارے ہندوستان میں دیہات میں رہتے ہیں، اور دیہات کے لوگوں کی جو مسائل تھے انہوں نے اس موضوع کو اپنے افسانے میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ دیہی زندگی سے انہیں گہری واقفیت حاصل تھی، یعنی دیہات کی زندگی سے انہیں گہری واقفیت حاصل تھے، کیونکہ وہ بھی دیہات کے رہنے والے تھے، اور وہاں کے لوگوں کو انہوں نے غور سے دیکھا تھا، قریب سے دیکھا تھا، اور وہاں کی ہر بات کو وہ اچھی طرح سمجھتے تھے۔ تو دیہی زندگی سے انہیں گہری واقفیت تھی، وہ واقف تھے، وہ جانتے تھے۔
اور انسانی فطرت سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھے، اور انسانی فطرت سے، انسان کی فطرت کو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس لیے نہایت مختصر عرصے میں انہوں نے ہمارے افسانوی ادب کو لازوال کہانیوں سے مالا مال کر دیا، اور انہوں نے کیا ہے، مختصر عرصے میں، بہت کم وقت میں انہوں نے ہمارے افسانوی ادب کو لازوال کہانیوں سے مالا مال کر دیا، اور انہوں نے اتنی ساری کہانی لکھی کہ ہمارے افسانوی ادب میں بہت ساری کہانیاں آ گئیں، ٹھیک ہے۔ احتشام حسین کے مطابق اردو افسانے کے موجد پریم چند ہے، اور احتشام حسین کہتے ہیں کہ اردو افسانے کے جو موجد ہیں، موجد کسے کہتے ہیں؟ ایجاد کرنے والے، کیوں؟ جو ایجاد کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ پریم چند ہے۔ وقار عظیم اور قمر رئیس کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ پریم چند کا دنیا کا سب سے انمول رتن ہے، جو 1907 عیسوی میں شائع ہوا، ٹھیک ہے۔ وقار عظیم اور قمر رئیس کہتے ہیں کہ اردو کا پہلا افسانہ جو پریم چند کا دنیا کا سب سے پہلا افسانہ ہے، انمول رتن، وہ ہے جو 1907 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ ڈاکٹر محمد صادق کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ سر سید کا گزرا ہوا زمانہ ہے، اور ڈاکٹر محمد صادق کہتے ہیں کہ اردو کا پہلا افسانہ جو سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ہے وہ گزرا ہوا زمانہ ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، سب نے اپنی اپنی رائے دی ہے کہ سب سے پہلا افسانہ کس کا ہے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے سب کو کہ کس نے کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں، اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور جو بچے بی اے میں ہیں، ایم اے میں ہیں، وہ لوگ بہت ساری کتاب نہیں خرید سکتے ہیں، تو ان کے لیے میں بہت محنت کرتی ہوں، آپ کے لیے نوٹس تیار کرتی ہوں، پھر اس کا ویڈیو بناتی ہوں، ایڈیٹنگ کرتی ہوں، تب یہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو پلیز اگر لگے کہ میں آپ کے لیے محنت کرتی ہوں تو لائک اور سبسکرائب کے ساتھ ہمیں ایک سپر تھینکس ضرور بھیجیں، ٹھیک ہے۔ پریم چند کے ہم اثروں میں ایک اہم نام سجاد حیدر یلدرم کا ہے۔ پریم چند نے تو لکھا اور بہت سارے افسانے لکھے ہیں، ان کے ساتھ ان کے ہم اثر یعنی انہی کے زمانے میں ایک اور اہم نام ہے، وہ ہے سجاد حیدر یلدریم کا۔ وہ رومانی افسانہ نگار ہیں۔ رومانی یعنی رومان، رومان کسے کہتے ہیں؟ سیکس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب سیکس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سیکسی ہی باتیں ہوں۔ رومانی افسانے میں کیا سیاست کی باتیں بھی آتی ہیں، اور ہر طرح کے موضوع کو اس میں لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ رومانی افسانہ نگاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف اوریانیت کی باتیں ہوں اور یا اوریانی افسانہ لکھا جائے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عورت اور اس کی محبت ان کے افسانوں کا موضوع ہے، اور ان کے افسانے کا جو موضوع ہے وہ عورت اور اس کی محبت۔ نیاز فتح پوری، مجنو گورکھ پوری اور سلطان حیدر جوش بھی ان کے نقش قدم پر چلے، اور اس کے ساتھ ان کے جو ہم اثر تھے وہ نیاز فتح پوری ہیں، مجنو گورکھ پوری ہیں اور سلطان حیدر جوش ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چلے، یعنی ان کی جو افسانے کا موضوع تھا وہ عورت اور اس کی محبت تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جلد ہی یہ رنگ ماند پڑ گیا کیونکہ دنیا میں اس وقت بہت اتھل پتھل ہو رہا تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا، 1857 کا غدر ہو چکا تھا، حالات بہت برے تھے، تو لوگ کیا صرف عورت اور اس کی محبت کی کہانی پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور اس وقت اس کا رنگ بہت پھیکا پڑ گیا، اور اردو افسانے نے ایک نئی منزل کی طرف قدم بڑھایا، اور افسانے میں یہ تبدیلی اس زمانے کی بات ہے جب دنیا کی سیاست ایک نئی کروٹ لے رہی تھی، اور یہ جو افسانے میں تبدیلی آئی وہ اس زمانے میں آئی جب دنیا کی سیاست کیا ہے، ایک نئی کروٹ لے رہی تھی۔ مزدور محنت کش طبقہ بیدار ہو رہا تھا، جو مزدور تھا، مزدور محنت کش طبقہ بیدار ہو رہا تھا، یعنی جو مزدور تھا، جو محنت کش طبقہ تھا، وہ بیدار ہو رہا تھا، جاگ رہا تھا، اور اپنے کام کے بدلے وہ مزدوری مانگ رہا تھا اور اپنے حق کے لیے لڑ رہا تھا۔ اردو افسانہ بھی ان حالات سے متاثر ہوتا ہے، غرض یہ کہ افسانے میں جذباتیت اور رومانیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ جو جذبے والی کہانی تھی اور رومانی کہانی تھی یہ کم ہو جاتی ہے، سماجی شعور بڑھ جاتا، جو سماجی شعور تھا، جو سماج میں ہو رہا تھا، جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا، وہ بڑھ جاتا ہے۔ خود پریم چند کے فن میں زبردست انقلاب آتا ہے، اور پریم چند کے فن میں بھی کیا زبردست انقلاب آتا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 1935 میں کفن کی تخلیق ہوتی ہے، اور اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ 1935 عیسوی میں پریم چند نے کفن افسانہ لکھا، اور کفن افسانہ ان کا
شاہکار افسانہ، اس میں انسان کی بے حسی کو دکھایا گیا کہ کتنا بے حس انسان ہو جاتا ہے اور غریبی انسان کو کیسا بنا دیتی ہے۔ 1936 میں افسانوں کا ایک مجموعہ انگارے شائع ہوا۔ یہ گویا رومانیت سے بغاوت تھی، اور 1936 میں افسانوں کا ایک مجموعہ انگارے شائع ہوتا ہے جس میں رومانیت سے بغاوت تھی، یعنی رومانی کہانی سے بغاوت کی گئی تھی، اور 1936 سے ہی ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو جاتا، اور 1936 عیسوی سے ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اردو ادب کو زندگی سے قریب لانے کی کوشش سے افسانے کی مقصدیت میں جان پڑ جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اردو ادب کو زندگی سے قریب لایا جائے، اور اردو ادب کیا برائے زندگی کام لایا جائے، یعنی اردو ادب کو زندگی میں لایا جائے، اس سے کام لیا جائے۔ تو اردو ادب کو کیا زندگی سے قریب لانے کی کوشش کی گئی، اور افسانے کی مقصدیت میں جان پڑ جاتی ہے، یعنی جو افسانے کا مقصد ہے وہ بدل جاتا ہے اور اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ اسی زمانے میں افسانہ نگاروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا۔ کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، حسن عسکری اور ممتاز مفتی نے کافی مقبولیت حاصل کی۔ پھر قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، ہاجرہ مسرور اور خدیجہ مستور کا زمانہ آیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی زمانے میں کیا ہوا، افسانہ نگاروں کی تعداد بھی بڑھ گئی، اور یہ سارے افسانہ نگار کیا سامنے آئے، اور انہوں نے بہت سارا افسانہ لکھا ہے۔ آپ سعادت حسن منٹو کو ضرور پڑھا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا نیا قانون یا ٹوبہ ٹیک سنگھ، عصمت چغتائی کی کہانی ضرور پڑھی ہوگی، کرشن چندر کی کہانی بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اور راجندر سنگھ بیدی کی بھولا آپ نے پڑھی ہوگی۔ اور انہوں نے کیا افسانے کو بدل دیا اور افسانے میں کیا نئی جان ڈال دی۔ کرشن چندر کے موضوعات کا دائرہ بہت وسیع تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے پڑھنے والوں کا طبقہ بھی، جو کرشن چندر تھے ان کے موضوعات کا دائرہ بہت وسیع تھا، یعنی بہت پھیلا ہوا تھا، بہت بڑا تھا، اور ان کے پڑھنے والوں کا طبقہ بھی بہت بڑا تھا۔ بیدی کا لہجہ دھیما ہے اور چیخوف سے مماثلت رکھتا ہے۔ وہ گھریلو زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات کا انتخاب کرتے ہیں۔ دانا و دام اور کوکھ جلی نے کافی مقبولیت حاصل کی۔ بیدی کا لہجہ کیا ہے، دھیما ہے، اور وہ گھریلو زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو لیتے ہیں اور اس پر کہانی لکھتے ہیں، اور ان کی جو دانا و دام اور کوکھ جلی کیا ہے بہت مقبول افسانہ ہے۔ منٹو نے جنسیات کو اپنا موضوع بنایا۔ ہم جانتے ہیں کہ منٹو کو فحش کہانی لکھنے کے والا کہا جاتا ہے، اور ان پر کیا عریانیت کا بھی کیس ہوا تھا، تو انہوں نے کیا جنسیات کو اپنا موضوع بنایا۔ ٹھنڈا گوشت جیسے افسانے لکھے۔ موزیل، کالی شلوار، میرا نام رادھا ہے، ان کی مشہور جنسی افسانے ہیں، یعنی انہوں نے عریانیت والی کہانی لکھی ہے۔ نیا قانون اور ٹوبہ ٹیک سنگھ جنس کے موضوع سے ہٹ کر ہے، اور نیا قانون اور ٹوبہ ٹیک سنگھ جنس کے موضوع سے ہٹ کر ہے۔ 10th کلاس میں آپ نے نیا قانون ضرور پڑھا ہوگا۔ اس میں ایک تانگے والے کی کہانی ہے جو تانگا چلاتا ہے، اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آپ نے پڑھا ہوگا جب بٹوارے کے وقت ہندوستان اور پاکستان کے جو جیل میں لوگ تھے ان لوگوں کو کیا ہے بھیجا گیا، جو ہندوستانی لوگ تھے پاکستان کے جیل میں تھے انہیں ہندوستان بھیجا گیا، اور جو پاکستان کے جیل میں ہندوستانی تھے انہیں ہندوستان بھیجا گیا۔ تو ٹوبہ ٹیک میں اسی کی کہانی ہے۔ عصمت نے متوسط طبقے کے مسلمان گھرانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے افسانے کا موضوع بنایا، اور عصمت نے کیا ہے مڈل کلاس کے لوگوں کے مسلمان گھرانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کے جو مسئلے تھے ان کو اپنے افسانے میں لکھا۔ چوتھی کا جوڑا، یہاں پہ چوتھی ہوگا، ٹھیک ہے، چوتھی کا جوڑا، چھوئی موئی، بھول بھلیاں، دل اور لحاف ان کے مشہور افسانے ہیں۔ حسن عسکری، ممتاز مفتی اور عزیز احمد نے بھی جنسی موضوعات پر لکھا ہے۔ ملک تقسیم ہوا، یعنی ملک کا بٹوارہ ہو گیا اور چاروں طرف فسادات ہوئے، تو افسانہ نگار بھی اس خونی حادثے کی طرف متوجہ ہوئے، اور جب ملک بٹوارہ ہوا اور اتنے حالات بگڑے اور لوگوں کے حال اتنے برے ہو گئے، کسی کا باپ مر گیا، کسی کی ماں مر گئی، کوئی عورت بیوہ ہو گئی، کوئی بچے سے بچھڑ گئی، تو اتنے سارے موضوعات آ گئے کہ افسانہ نگار بھی کیا ہے اس خونی حادثے کی طرف متوجہ ہوا، اور بہت سارے افسانے لکھے گئے۔ کرشن چندر نے ہم وحشی ہیں، حیات اللہ انصاری نے شکستہ کنگورے، منٹو نے ٹوبہ ٹیک سنگھ، عصمت نے جڑیں، انتظار حسین نے اجودھیا، قرۃ العین حیدر نے جلا وطن جیسے افسانے لکھے، اور بٹوارے کے بعد بھی بہت سارا افسانہ لکھا گیا۔ تو یہ اسی طرح کیا ہے افسانے کی ترقی ہوئی،
اور ابھی بھی افسانہ لکھا جا رہا ہے. تو یہ تو افسانے کا ارتقا تھا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے خاکہ. ٹھیک ہے, اگلی ویڈیو میں ہم لوگ خاکہ پڑھیں گے. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گے. آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ.